سے نکاح کی عمر 15 سال ہے. سمجھتے ہو؟ اس میں مرد اور عورت کیا ہو جاتے ہیں؟ بالغ. اور لڑکی کو جب مینسز آنا شروع ہو. یہ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. کوئی آپ سے پوچھے کھانے کا سب سے بہترین ٹائم کون سا ہے تو کیا جواب دو گے؟ جب بھوک لگے. کیا خیال ہے؟ تو مرد جب مرد بن جائے, لڑکی جب لڑکی بن جائے. اس سے پہلے تو وہ بچے ہوتے ہیں, تو لڑکی میں بھی ڈیزائرز پیدا ہو جاتی ہیں جب اس کو مینسز شروع ہوتے ہیں. مرد بھی جب 15 سال کا ہوتا ہے تو بھرپور اس میں جذبات پیدا ہو چکے ہوتے ہیں. تو میڈیکل سائنس کہتی ہے اب ان دونوں کا ملاپ ان کی صحت کے لیے ضروری ہے. اور ہر مخلوق میں ایسا ہوتا ہے. بکرا 2 دانت کا ہوتا ہے, شوہر بن چکا ہوتا ہے. وہ جیسے 2 دانت کا ہوا نا, شوہر بن چکا ہوتا ہے. بکری بھی بیوی بن چکی ہوتی ہے. گائے, بیل, بھیڑ, بکرے, دمبے, مرغے, سب کی ٹائم پہ شادیاں ہوتی ہیں. صرف انسان پر یہ کمبختی آئی ہوئی ہے کہ وہ جب بالغ ہوا تو اب شادی کے علاوہ دنیا کے تمام کام کرے گا. البتہ عمر تو یہ ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ کو رشتہ بھی ملے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد کے کندھوں پہ اللہ نے نان نفقے کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں, اور یہ آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہیں. آپ کے ابا کے کندھوں پہ بھی آپ کی بیوی کو پالنا اللہ نے نہیں ڈالا. تو جب آپ کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے میری 4 شادیوں والی کتاب کے اور 4 شادیوں والے بیانات کے, تو کوئی آپ کو رشتہ نہیں دے گا, اور دینا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ وہ کس بیس پہ دے گا؟ بولے گا تیرے پاس ہے کیا جو میری بیوی میری بچی کو کھلائے گا کہاں سے؟ گیس بجلی کا بل کہاں سے دے گا تو؟ تو ایسے موقع پر اگر آپ کے ابا اتنے لینڈ لارڈ ہیں, وہ کہیں میں کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے, لیکن ان پر لازم نہیں ہے. اگر کرتے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کرتے تو پھر آپ کو جاب تلاش کرنی پڑے گی. جب آپ جاب تلاش کریں گے تو جاب ملے گی نہیں جب تک آپ کچھ پڑھ لکھ کے کچھ بن نہیں جائیں گے, کچھ بزنس نہیں کر لیں گے. تو اس بیس پر آپ نکاح میں تاخیر کرتے ہیں کہ معاشی لحاظ سے آپ مضبوط نہیں ہوتے. شریعت تو کہہ رہی ہے کر لو, لیکن شریعت یہ بھی بتا رہی ہے رشتہ مل رہا ہے تو کر لو, نہیں مل رہا تو کیا کرو؟ صبر کرو. اور اس عمر میں اکثر رشتہ ملتا نہیں ہے, اور نہ ملنے کی بھی ایک ریزن ہوتی ہے. تو نہیں مل رہا تو ایک الگ بات ہے, سمجھتے ہو؟ وہ تو 40 سال میں بھی نہیں ملے گا پھر بھی نہیں کرو گے. وہ تو جب ملے گا نا تو ملتا نہیں ہے. وہ لوگ میرا بیان سن کے جاتے ہیں 4 شادیوں پہ, 8 سے میں کر رہا ہوں, کہ رشتہ ہی نہیں دے رہا کوئی. تو میں کہتا ہوں بھائی رشتہ ملنا ایک الگ ٹاپک ہے. آپ ابھی تو لوگ کوشش ہی نہیں کر رہے نا. کوشش کرو, مل گیا تو کر لو, نہیں ملا تو صبر کرو. جیسے بھوک لگ رہی ہے, آپ جاؤ گے ہوٹل کھانا کھانے کے لیے نا, تو ہوٹل والے سے کہو گے بھائی 1 پلیٹ نہاری 1 پلیٹ بریانی, وہ کہے گا بھائی 100 روپے کی ہے, پیسے ہیں وغیرہ؟ نہیں پیسے کے, پتلی گلی سے نکل. آپ کہو گے مفتی صاحب سے میں نے سنا ہے کہ کھانا کھانے کا بہترین ٹائم وہ ہے جب بھوک لگ رہی ہو. وہ کہے گا پھر مفتی صاحب ہی سے جا کے کھا لے کھانا, وہی تیرے کو نہاری کھلا دیں گے. ہم نے یہ ہوٹل فری پکڑ کے لیے نہیں کھولا. تو خواتین جو آپ سے شادی کرتی ہیں وہ نان نفقے کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالنے کے لیے کہ یہاں سے ہمیں فری میں کھانا پینا مل جائے گا, یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ 15 سال کے آپ ہو گئے پھر بھی انکار کر دیں. تو آپ کا کام ہے آپ تلاش کرتے رہیں, ان کا کام ہے آپ انکار کرتے رہیں. مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو قرآن کہہ رہا ہے, حدیث کہہ رہی ہے کہ روزے رکھ کے اپنی خواہش نفسانیہ کو کم کرو. سمجھتے ہو؟ تو آپ کہیں گے جب یہ کام ہو ہی نہیں سکتا پھر آپ جلدی نکاح کی ترغیب کیوں دیتے ہیں؟ بہت سو کا ہو سک رہا ہوتا ہے پھر بھی نہیں کر رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں کوئی شادی کی عمر تھوڑی ہے, بہت سو کو مل رہا ہوتا ہے پھر بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو ان بے وقوفوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یار اگر تمہیں مل رہا ہے یا تمہارے ابا کر رہے ہیں اپنے خرچے پہ, تو پھر کیوں انکار کر رہے ہو؟ پھر تو کر لینا چاہیے. اب دوبارہ کسی نے شادی کا سوال کیا نا, اس کو یہاں کیمرے میں لا کے کروں گا, بولے یہ ہے اصل, یہ جو بار بار میں شادی کرتا ہوں ان کی وجہ سے کر رہا ہوں میں تو چاہ رہا ہوں بس 2 سوال اور لے لیتا ہوں پھر چھٹی آپ لوگوں کی. یہ ہو گئے سارے. جو بہت ہی عام جنرل نوعیت کا سوال ہے نا, 14 اگست کی مناسبت سے برائے مہربانی وہ نظم سنا دیں تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے. میری ایک نظم بھی آنے والی ہے خاندانی قسم کی, اپلوڈ ہونے والی ہے انشاءاللہ 14 اگست کے حوالے پر. دوسری اس کے علاوہ ہر سال ایک نئی نظم انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے. ترکی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا 2023 میں ختم ہو رہا ہے, اس کے اہل اسلام کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے. دعا کرو طیب اردگان اس وقت تک موجود رہے. مدرسے کے تعلیم کے دوران شادی کرنا کیسا, رشتہ مل جائے تو کر لو, نہیں ملے تو بیٹھ کے آرام سے باتیں کرتے رہو بیٹھ کے. بھائی طالب علمی کے درمیان بھی رشتہ مل جائے تو کر لو, اس سے فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا, لیکن ملتا نہیں ہے عام طور پہ. سمجھ رہے ہو؟ ہم بھی اتنی باتیں پھینک رہے ہیں. شادی ہم نے بھی پہلی 26 سال میں کی تھی کیونکہ جذبات ہی تھے, رشتہ کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا تھا. یہ پوچھتا تھا کہاں سے کھلاؤ گے, کیا ہے, تو جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے تو 500 روپے نکلتے تھے. پھر ہم کہتے یار اس میں اپنا پان گٹکا کر لو یا بیگم کا کر لو. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. اور اگر کوئی خاتون ایسی مل جائے آپ کو, وہ کہے ٹھیک ہے 250 میں گزارا کروں گی, 250 خود کھاؤ 250 مجھے کھلاؤ, میں گزارا کر لوں گی, تو میں فوراً کر لیتا. لیکن اس طرح کی خواتین مارکیٹ میں شارٹ ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب میرے بھائی کا رشتہ ہے مگر ان کی فیملی بہاری ہے, والدہ ہماری فیملی کی وجہ سے صرف منع کر رہی ہیں. وہ بھائی بہاری بڑے خاندانی لوگ ہوتے ہیں, بڑے اچھی ان کا فیملی سسٹم بڑا مضبوط ہوتا ہے, اچھا رشتہ مل رہا ہے, بس باتوں میں سنا ہے تیز ہوتے ہیں, باتوں میں کیا ہوتے ہیں, بڑے تیز ہوتے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا یہ تیز نہ ہو بات, اور اگر ہیں بھی تو ساری خوبیاں سب میں تھوڑی ہوتی ہیں بھائی. تو بہاری رشتہ مل رہا ہے فوراً سے پہلے کرو, فوراً سے پہلے.
بچے بڑے باتونی پیدا ہوں گے. فصیح و بلیغ. اماں سے بولو قوم خاندان کی شرط ہٹا دیں, بس اچھی لڑکی کو تلاش کریں, کسی بھی قوم میں مل جائے. تو خام خواہ میں قوموں کو مسلط کرو گے تو سوائے ذلت اور خواری کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو یہ فرق ختم کر کے کوشش تو کریں اپنے رشتہ داروں میں, کزنوں میں, نہیں تو جہاں مل رہا ہے وہاں کر دیں بھائی. میرے بہت سے دوست بہاری ہیں, مجھے تو بڑے اچھے لگے ہیں ماشاء اللہ. بڑے ایجوکیشن کا ریشو بہاریوں میں بہت زیادہ ہے, ذہین بہت ہوتے ہیں. تو باقی یہ کہ سب خوبیاں سب قوم میں نہیں ہوتی. میں یہ کیا لکھا, جنید, میں اولاد میں پڑھنا مجھے سب یاد نہیں ہوتا. میں شادی شدہ ہوں, گھر کا ذمہ دار بھی ہوں, عالم بننے کا شوق, میں کیا کروں, مدرسہ چھوڑ دوں, یا اسے بھی پہلے بھائی بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں, اس کے دوران سائڈ میں علم دین بھی حاصل کرتے رہیں. دین کا علم ایسے حاصل کرنا کہ بیوی بچوں کا حق ہی ضائع ہو جائے, یہ تو پھر جائز نہیں ہے نا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفلی قربانی کرنا بدعت ہے؟ جائز ہے بھائی, کیوں بدعت ہو؟ کیا صحابہ سے اس کے متعلق کوئی عمل ثابت ہے؟ یہ صرف بر صغیر میں کیوں ہوتی ہے؟ کون سی حدیث میں آئے کہ جو عمل صرف بر صغیر میں وہ بدعت ہوگا؟ یہ کوئی حدیث ہے اس بارے میں؟ تو قرآن و حدیث میں جو بھی دلائل ملتے ہیں, یہ سال ثواب پر میں نے ایک پورا بیان ریکارڈ کروایا ہے, وہ میں طلبہ کو حدیث پڑھا رہا ہوں نا آج کل, اس پہ یا کسی اور وقت میں دوبارہ ریکارڈ کروا دوں گا, ورنہ بھی بات بہت لمبی ہو جائے گی. آج کل لڑکیوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون آ گیا ہے, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں لڑکیاں ٹچ موبائل کی عادی ہو گئی ہیں. مجھ سے پوچھ کے نہیں ہوئی بھائی. دوسری بات یہ کہ ان جدید چیزوں سے روکنا اب ممکن نہیں. اگر آپ یہ کہو کہ میں یوں کہوں کہ لڑکیوں کو موبائل لے کے نہ دیں, تو یہ ایک ایسی بات ہوگی جو عملاً ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس کے اتنے فائدے, اتنی آسانیاں ہیں کہ اب ان کے سائیڈ افیکٹ ہی سے بچنے کی کوشش کی جائے گی. ان چیزوں پہ پابندیاں لگانا عملاً ممکن ہی نہیں ہے. جو چیز ممکن نہیں ہے اس پہ بات کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ ہو سکتا ہے لاکھوں میں کوئی 2-4 اس پابندی پر عمل کر لیں, جو چیز پاسبل ہی نہیں ہے. بہت سے علماء نے, بہت سے تو نہیں کہہ سکتے, بعض علماء نے ٹچ موبائل کے خلاف بیانات کیے, پھر خود ٹچ موبائل لے کے گھوم رہے ہیں. وہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم پابندیوں پہ عمل کر لیں گے, لیکن جب وہ ماحول میں گئے ان کو خود اندازہ ہو گیا بھائی ایسی پابندی ہے جو عملاً ممکن نہیں ہے. تو اب یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ یہ کہو کہ یہ سب کے پاس موبائل ہے, سب کے پاس ٹچ موبائل ہے, سب کے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہے. اب ان چیزوں کے سائیڈ افیکٹ سے بچنے کی تو کوشش کی جائے گی. ان چیزوں, جن ماں باپ نے گھر میں بچوں پر کمپیوٹر پہ پابندی لگائی ہے نا, وہ بچے پھر پڑوسیوں کے ہاں جا کے پوری فلمیں دیکھ رہے ہیں جا کے. ٹھیک ہے. جنہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا کہ ہم رکھیں گے ہی نہیں کسی قیمت میں, ان کے بچے پھر سینما گھروں میں جا کے فلمیں دیکھ رہے ہیں. تو اتنی زیادہ پابندیاں لگانے سے بغاوت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی نگرانی میں کچھ حدود اور قیود کے ساتھ ان کو اجازت دے دی جائے. سمجھ رہے ہو؟ کچھ حدود کے ساتھ. مثال کے طور پر گھر میں آپ نے کمپیوٹر رکھ لیا, بس یہ قانون بنا دیا کبھی کنڈی لگا کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. بند کمرے میں کسی کو نہیں دیکھنا, جو ہے بھائی دروازہ کھلا ہوگا. آپ کے بچے کے پاس موبائل ہے, بیٹا چھپ چھپا کے فون کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ مجھے دیکھتے ہی ایک دم سائڈ پہ چلے گا. بعض عورتیں کہتی ہیں ہمارا میاں جو ہے نا ٹچ موبائل میں لگا ہوتا ہے, جیسے میں آتی ہوں یوں ایک دم نا یوں گھما کے یوں کر لیتی